بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ساتھ طب کالج کی طرف سے ویڈیوز اور اسپیک کی سلسلہ جاری ہے۔ طب کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین رہے، طب کوئی اٹکل کا یا خامخواہ کسی تک بندی کا نام نہیں ہے۔ یہ لگے بندھے قوانین ہیں جن کی بنیاد پر بیماری ہوتی ہے، علاج ہوتا ہے، غذا تجویز کی جاتی ہے، پرہیز بتائے جاتے ہیں اور دیگر احتیاطی معاملات کو بروئے کار لا کر علاج کی تکمیل کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بیماری ہے کیا۔ قدرت نے انسان کو مکمل بنائے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب یہ بالکل ہر چیز میں برابر ہو گیا، اس کی ضرورت کی تمام چیزیں اسے مل گئیں اور جو زندگی گزارنے کے لیے اس سے ضرورت پیش آ سکتی تھی وہ اسے مل گئی، اس کے بعد پھر روح ہوگی۔ یعنی دیکھنے کے لیے آنکھ، سونگھنے کے لیے ناک، بولنے کے لیے زبان، چبانے کے لیے دانت، ہونٹ، سننے کے لیے کان، خوبصورتی کے لیے بال وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو انسان کی ضرورت تھی، زیب و زینت تھی یا مجبوری میں جو چیز کام آ سکتی تھی، وہ اللہ نے اس میں رکھ دی۔ انسان کا جسم ایسا ہے کہ اسے جس مرضی حالت میں رکھ، آپ افریقہ جیسے ممالک میں جہاں آگ برستی ہے، چمڑی جھلس جاتی ہے، وہاں بھی یہ رہتا ہے، یا یورپ کے ان یخ بستہ مقامات میں جہاں 12 مہینے برف پڑتی ہے، وہاں بھی یہ رہ لیتا ہے۔ ہم جیسے معتدل مقام، معتدل موسم، ان مقامات پہ بھی ہم رہ لیتے ہیں۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ جو جس مقام پر رہتا ہے اس کی ضروریات وہیں سے پوری ہوتی۔ جو افریقہ والے ہیں ان کی غذائیں ان جیسی ہیں، ہم جیسے جو معتدل المزاج ممالک میں ہیں ہماری غذائیں ہمارے مطابق ہیں، یورپ والوں کی یورپ والوں کے مطابق ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں افریقہ والی غذائیں یہاں کھاؤں گا یا اس میں کیا یورپ میں کھا لوں گا، یا یورپ والے کہیں کہ ہم افریقہ والی غذا کھائیں گے، یا نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ قدرت جن چیزوں کو جس انداز میں پیدا کرتی ہے وہ انسان کی ضرورت کے مطابق ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں جو غذائیں کھائی جاتی ہیں وہ دیگر ممالک میں ان کا انداز کچھ اور ہوتا ہے استعمال کا۔ خیر، جہاں انسان رہتا ہے قدرت اسی انداز میں وہیں پر جڑی بوٹیاں بھی پیدا کرتی ہے۔ مثلا گندم کا کھیت ہے نا، اب اس گندم کے کھیت میں جو جڑی بوٹیاں پیدا ہوں گی وہ وہی ہوں گی جو کہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں، یہاں جو فصلیں ہوتی ہیں ان میں جو جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں وہ ان چیزوں کا علاج ہوتی ہیں جو اس فصل کے کھانے سے، اس کے استعمال کرنے سے پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے چاول کی فصل میں جو وہاں اس کے وٹ بنوں پر ارد گرد اور اس فصل میں جو چیز پیدا ہوتی ہے، اگر غور کیا جائے تو وہ چاول سے پیدا شدہ چیز کو وہ زائل کرتی ہے۔ اور اسی طرح جو موسم فصل کا ہوگا، مثلا آج کل گندم کٹنے والی ہے، کٹ رہی ہے، اب اس میں جو جڑی بوٹیاں ہیں کچھ پک گئی ہیں، کچھ اس میں پیدا ہوئی تھی، اب اس موسم میں جو امراض پیدا ہوں گے یا جو گندم کے کھانے سے جسم کے اندر کوئی غیر طبیعی صورت پیدا ہوگی وہ انہی جڑی بوٹیوں سے ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ قدرت کا بہت بڑا راز ہے۔ لیکن ہم کیونکہ لکیر کے فقیر ہوتے ہیں، ہمیں جو کسی کتاب میں لکھ دیا، جو کسی حکیم سے سن لیا، کسی راہ چلتے سے سن لیا، ہمیں وہی نسخہ لگتا ہے، ہمیں اسی میں شفا تلاش کرنی ہے، باقی ہم نے دیکھنا ہی کچھ نہیں ہے۔
اصل میں بات پتہ کیا ہے، ہم لوگ جو قدرت نے ہمیں صلاحیت دی ہے انہیں استعمال کرنے کے نہ تو عادی ہیں اور نہ ہی ہماری اس انداز میں تربیت کی جاتی ہے۔ ہمیں جو کسی نے بتا دیا بس اسی پر تجربہ کرتے ہیں۔ بھائی شنگرف، ایک آدمی ہے اس نے شنگرف کا استعمال کیا، اب اس نے اناپ شناپ طریقے سے وہ استعمال کیا، اسے خشکی ہوئی، اسے اس کا جو ہے نا سائیڈ افیکٹ ہوا، اس کا رد عمل ہوا۔ اب وہ ڈرا ڈرا کہتا ہے شنگرف کو کبھی استعمال مت لینا۔ اسی طریقے سے دار چکنا، رس کپور، کچلا ہو گیا، بھلاوا ہو گیا، اور اسی قبیل سے جو چوتھے درجے کی ادویات ہیں وہ استعمال کرتا ہے۔ لیکن ایک حاذق سمجھتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہے قدرت نے نقصان دہ پیدا نہیں کی ہے۔ ہاں، یہ درجات ضرور رکھے ہیں۔ پہلے درجے میں جو چیزیں آتی ہیں وہ غذائی دوائیں ہوتی ہیں، اور دوسرے میں آتی ہے ان میں دوائی اثرات زیادہ ہوتے ہیں، تیسری جو آتی ہیں ان میں غذا نہیں ہوتی، اس میں دوائی اثرات ہوتے ہیں، چوتھے درجے میں آتی ہیں وہ اتنی ہائی پوٹنسی دوا ادویات ہوتی ہیں کہ ان کا تھوڑا سا استعمال بھی زیادہ اثرات پیدا کرتا ہے۔ اب اسے زہروں میں رکھ دیا کہ ایک عام آدمی، ایک اناڑی جسے طب کے بارے میں یا انسانی بدن کے بارے میں، انسانی مزاج کے بارے میں کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے، تو وہ اسے کہیں ایسا نہ رکھ لے۔ اس لیے ادویات کی کیٹیگریز بنائی گئی، انہیں کیٹیگرائز کیا گیا ہے، ان کی درجہ بندی کی گئی ہے کہ جناب یہ جو دوا ہے نا، یہ آپ اگر زیادہ بھی استعمال کر لیں گے تو آدمی برداشت، کیونکہ غذا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر دوسرے درجے کی کریں گے تو اسے اگر کچھ کمی زیادتی بھی کر لی تو آدمی سہ جائے گا۔ تیسرے درجے کی ہے کہ اس میں علامات ایسی ظاہر ہو سکتی ہیں جن سے انسان تکلیف اٹھاتا ہے یا غیر طبی صورت۔ اور چوتھے درجے کی جو دوائیں ہیں وہ اس انداز کی ہیں کہ اگر انہیں ہم لوگ استعمال کریں گے تو وہ ایک حاصل کے اسے پتہ، مثلا دیکھیں نا، میں نے اپنی زندگی میں نیلا تھوتھا ہے، دار چکنا ہے، رس کپور ہے، سینکیا ہے، شنگرف ہے، میٹھا تیلیا ہے، کچلا، اسی قبیل سے جو چیزیں ڈراؤنی حیثیت رکھتی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ میں نے جتنا ان اشیاء سے، ان ادویات سے فوائد سمیٹے ہیں اور جتنا میں نے ان چیزوں کو استعمال کیا ہے، میرا خیال ہے کم ہی لوگوں نے کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ مجھے اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے، مجھے اس چیز کا علم ہے، اور تجربات و مشاہدات ہیں اللہ کی رحمت سے کہ مجھے پتا ہے کہ یہاں کچلا دینا ہے، یہاں میٹھا تیلیا دینا ہے، یہاں پر شنگرف کام دے گا، یہاں پر جو ہے فلاں چیز کام دے گی، یہاں پر ہلدی سونف ملٹھی کام دے گی، یہ پتا ہے۔ اور جب آدمی کو ان چیزوں کا اندازہ ہو جائے تو اس آدمی کو کوئی نہ تو نسخوں کی کتابوں کی ضرورت پڑتی ہے، نہ ہی کرابادین کی ضرورت پڑتی ہے، نہ لمبی چوڑی ادویات سازی کی ضرورت پڑتی ہے۔ انسانی جسم ہے، غذا کا عادی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہی علم آ جائے کہ آپ نے غذا کیسے تجویز کرنی ہے، کن چیزوں سے روکنا ہے، کون سی چیزیں تجویز کرنی ہے، کون سی چیزیں فائدہ مند ہے، کون سی نقصان دہ ہیں، بس یہ چیز کافی ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنے ذہن کے مطابق اس کائنات کو ڈھالا ہوا ہے کہ جو 100 سال پرانی بیاج ہے، 500 سال پرانی بیاج ہے، 1000 سال پرانی بیاج ہے، فرعون کے زمانے کی بیاجیں ہیں، ارسطو کے اور یہ بقراط کے، سقراط کے نسخے ہیں۔ آپ دیکھیں بھائی، بات یہ ہے کہ وہ بھی انسان تھے، ہم لوگ بھی انسان ہیں، انہوں نے اپنے دور کے مطابق وہ نسخے تجویز کیے تھے۔ ہمیں ہماری ضرورت کے مطابق دھیان کرنا پڑے گا۔ ان کی غذائیں کچھ اور تھی، ہماری غذائیں کچھ اور ہیں، اور ایک دیہاتی کی غذا کچھ اور ہوتی ہے، ایک شہری کی کچھ اور ہوتی ہے۔ اب جیسے جیسے پیسہ آتا جا رہا ہے، آرٹیفیشل قسم کی غذائیں ہیں، پیزا ہے، شوارما ہے، برگر ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ یوں سمجھے کہ جتنے نوالے آپ کھاتے ہیں اتنی سیڑھیاں مرض کی چڑھ جاتے ہیں۔ خیر، تو آج میرا جو موضوع تھا وہ یہ تھا کہ میں نے اے آئی کی مدد سے
جو قانون مفرد اعصا والوں نے ادویات کو درجہ دیا ہے، مثلا یہ اعصابی غدی ہے، اعصابی عضلاتی ہے، غدی عضلاتی ہے، عضلاتی غدی ہے، اسی طریقے سے یہ 6 درجات ہیں۔ میں نے ان 6 کو اس ترتیب سے 6 درجات میں کر کے جتنی مشہور چیزیں، میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے سب کا احاطہ کر لیا ہے یا اس کے باہر کوئی چیز نہیں ہے یا ایسا نہیں ہے، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ جو دستیاب ہیں، جو عام ہمارے ہاں جو علاج و معالجے میں استعمال ہوتی ہیں، یا جن ادویات سے حکیم لوگ واقف ہیں یا جو پنساری سے دستیاب ہو جاتی ہیں، ان کی ایک فہرست بنا کر انہیں اے آئی کی مدد سے کیٹیگرائز کیا گیا ہے، اور پھر اس کا نام لکھا ہے اور اس کے سامنے اس کی تصویر ہے، اس کے سامنے اس کی تصویر ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے نا وہ ہم نے یہ چیز کی ہے۔ تو امید ہے کہ یہ اس کو آپ کے جاننے پہچان سے جو ہے نا یہ چیزیں بہتر انداز میں وہ ہو جائیں گی۔ البتہ یہ ہے کہ یہ سکرین پر بھی میں انہیں شیئر کر دیتا ہوں۔ یہ ہماری ویب سائٹ www.دنیا کا علم www.tip4all.com اور اسی طریقے سے www.tibbilife.com، ان ویب سائٹ پر یہ چیزیں اوریجنل انداز میں مل جائیں گی۔ آپ انہیں ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، انہیں محفوظ بھی کر سکتے ہیں اور انہیں بار بار وزٹ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ جب یہ چیزیں ہوں گی نا تو ایک حکیم کے پاس ایک کوئی نسخہ ہے، اب اسے اس کے اجزاء نہیں مل رہے، تو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس کا جو نعم البدل ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، وہ کوئی بھی اس کی جگہ پر جو دستیاب ہے وہ آپ شامل ہو کر کے اسے آپ اپنے کام میں لا سکتے ہیں۔ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ جو ایک حکیم نے جو نسخہ ترتیب دے دیا وہی رہے گا، نہیں، ہزاروں نسخے ایسے ہیں کہ جو حکیموں نے ترتیب دیے، ان کے اجزاء ناپید ہو گئے یا بہت زیادہ مہنگے ہو گئے، اب وہ دستیاب نہیں ہے، تو کیا ہم علاج کرنا چھوڑ دیں گے؟ نہیں بھائی، ہم ایسا کریں گے کہ ایک چیز ہے، مثلا آپ دیکھیں نا، میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں، نہ میں زعفران استعمال کرتا ہوں، نہ کستوری استعمال کرتا ہوں، نہ مروارید استعمال کرتا ہوں، جو یہ مہنگی چیزیں ہیں یہ میں استعمال نہیں کرتا۔ نہ تو میری پسلی ہے کہ میں ان چیزوں کو لا کر تجربات کروں، اور نہ ہی میرے مریضوں کی متعلقین کی یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنے مہنگے نسخے استعمال کریں۔ جن کو کرتے ہی کرتے ہیں۔ میرا جو انداز ہے وہ یہ ہے کہ عام دستیاب، بالخصوص اگر آپ کے کچن میں وہ چیزیں دستیاب ہیں تو آپ کو پنساری کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ دیہاتی ہیں تو آپ کو عام چیزیں کھیتوں سے، پلاٹوں سے یا خالی زمینوں سے وہ آپ کو مہیا ہو جائیں گی، ہر موسم میں وہ ہوتی ہیں۔ اگر آپ بس سست ہیں تو پھر آپ کو پنساری کے پاس جانا پڑے گا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پنساری کے محتاج ہوں۔ آپ کا کچن ہے، آپ کے کھیت ہیں، اور آپ کی ضروریات کے مطابق بازار میں پھل ہیں اور یہ چیزیں ہیں، آپ ان سے اپنا کام لے سکتے ہیں۔ اب یہ جتنی بھی یہ 6 کی 6 تصویریں ہیں یہ میں سکرین پر ایک دفعہ ڈسپلے کر دیتا ہوں، اسے دیکھیں، اسے آپ سکرین شاٹ لے لیں، یا آپ جو میں نے ویب سائٹیں اپنی بنائی ہیں اس پر لے لیں، ہمارے فیس بک پر یہ دستیاب ہیں، ہمارا جو بزنس پیج ہے اس پر دستیاب ہیں، آپ کہیں سے بھی انہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور ہمارے واٹس ایپ گروپ میں بھی جو ہے نا وہ یہ چیزیں شیئر ہوتی ہیں، تو واٹس ایپ کا گروپ میں اس کا نمبر میں ابھی دے دیتا ہوں، آپ اس واٹس ایپ گروپ میں بھی جو ہے نا رجوع کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔